اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج یہ ہمارا سیشن جو مذہب اور الحاد کے اوپر ہم نے سیریز الحمدللہ شروع کی تھی تقریباً 4 ہفتے پہلے، انٹروڈکشن سیشن کے بعد اس کے 2 سیشن ہو چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تیسرا سیشن جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب اس کے اوپر بات کریں گے آج۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کی ذات پاک کے متعلق بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور عالم اسباب میں کچھ لوگ سنتے بھی ہیں، جس سے کسی حد تک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ ذات باری تعالیٰ پر جو عقلی دلائل ہیں ان پر بات کی جائے۔ ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ میٹیریل کے متعلق، مادے کے متعلق کہ لوگ اس کے قائل ہیں، اور جو اس میں پرائم میٹر ہے، کارل مارکس کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے بھی اس کا اثبات کیا ہے، اور جتنی بھی کائنات نظر آتی ہے اس میں مادیت ہے، اور مادیت کے وجود سے لوگ اسے دیکھتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اور اس کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مادہ ازلی اور ابدی چیز ہے، اور اس کے بطلان پہ کہ مادہ حقیقت میں خود فنا ہو جانے والی چیز ہے، گفتگو کہیں اور ہم نے کی ہے۔ آدمی خود سوچے کہ عقل اس کا دائرہ کار اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے۔ ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے جس پہ ہم بھی متفق ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے۔ روٹی، اس کا دائرہ کار انسان کی بھوک کو مٹانا اور انسان کا اس کو چبانا ہے، اور روٹی کبھی بھی پیاس بجھانے کا کام نہیں کرتی، اس کا ایک دائرہ کار ہے۔ ایسے پانی ہے، وہ پیاس کو بجھاتا ہے، اور پیاس بجھانے کے علاوہ وہ بھوک کو بھی ختم کر دے، یہ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنا دائرہ کار کے علاوہ زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عقل کا ایک دائرہ کار ہے، اور عقل کا دائرہ کار یہ ہے کہ وہ معلوم پر وجود کا اطلاق کرے۔ اس کے لیے جو چیز معلوم ہے، جو چیز اس کے علم میں آتی ہے، وہ اس وجود کو دیکھے اور اس وجود کا بہت زیادہ کام کر لے، تو اس کا تجزیہ کر لے، لیکن وجود کے بعد حتیٰ کہ وہ جو چیزیں میٹا فزکس میں آتی ہیں ان کے اثبات کی کوئی راہ عقل کے پاس نہیں۔ عقل کا اصل جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکمرانی منوانا چاہتی ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کے تصرف میں ہے، اور اس عقل کے ضعف کا، اور اس عقل کی بربادی کا، اور اس عقل کے تھوڑا پن ہونے کا حال یہ ہے کہ جو چیز اس کے تصرف سے باہر ہے، جیسے جتنی میٹا فزیکل چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ جب وہاں پہنچ کے یہ ناکام ہوتی ہے اور اسے کوئی راستہ نہیں ملتا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے ماننے کے انکار کر دیتی ہے، اور میٹا فزکس کے ساتھ وہ ٹکراتی ہے،
اور ان حقائق کو کبھی بھی قابو میں نہیں لا سکتی جن کا وجود اللہ نے اس کائنات میں بہرحال دیا ہے، اور اسے نہیں سمجھ آتا کہ تصرف خداوندی جو ہے اس کی کوئی علت نہیں ہوتی۔ مادے میں جب تصرف ہوتا ہے تو مادے کا تصرف کسی نتیجے کو جنم دیتا ہے۔ کازنگ کی جو بحث ہیوم نے کی ہے اور یہ سارا فلسفہ بیان کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجود کیا ہے، مادہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھا کر کسی نہ کسی چیز کو جنم دیتا ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ اگر ٹیبل بنانا ہے لکڑی کا تو لکڑی کے لیے ایک درخت چاہیے، پھر ایک بنانے والا بھی چاہیے۔ یہ سب تصرفات مادے میں ہیں اور عقل مادے میں تصرف کرتی ہے، انسان کو نئی سے نئی چیزیں بنا کے دکھاتی ہے۔ مثلاً اندھیرا تھا کائنات میں تو انسانی عقل نے چراغ کو بنایا اور چراغ کو پیدا کیا، اور پھر اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ شب فریدی چراغا فریدم، کہ اے پروردگار تو نے رات بنائی تو انسان نے چراغ بنایا تاکہ اس اندھیرے کو ختم کرے۔ لیکن اس قانون کو جو مادے کے تصرفات ہیں عقل اللہ پہ نہیں چلا سکتی، کیونکہ اللہ عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ ایک ہے عدم، ایک چیز کا نہ ہونا، اور وجود میں آنا کسی چیز کا، یہ سائنس کیا دنیا کی کوئی طاقت آج تک سے ثابت ہی نہیں کر سکی۔ مادے میں تصرف ہے، عقل کرتی ہے۔ انسان کی پیدائش کو دیکھ لیں، یہ مادے کے تصرفات ہیں۔ درختوں کی پرورش کو دیکھ لیں، یہ مادے کے تصرفات ہیں۔ اس دنیا میں مثلا کاغذ بنتا ہے تو کاغذ بننے کے لیے جو درخت استعمال ہوتا ہے یا لکڑی، یہ مادے کے تصرفات۔ ایک چیز سرے سے ہے ہی نہیں، اس کو عدم سے وجود میں لانا، یہ کس چیز کا کام ہے؟ مثلا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا ہاتھی عقل پیدا کر دے، بنا دے، جو انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پہ چلتا؟ کیا عقل کے لیے ممکن ہے کہ ایک انسان کے لیے جو صحیح معنی میں باشعور انسان ہے، عقل ایسا تصرف کرے، سائنس اس کو کل کو چوپائی میں تبدیل کر دے؟ جتنا کچھ بھی وہ کرے گی عدم سے وجود میں نہیں لائے گی۔ عقل کو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے کہا کہ خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا۔ تو جس نے موت کو پیدا کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ موت مخلوق ہے۔ کائنات میں دو ہی وجود ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، اس کے علاوہ وجود نہیں ہے۔ ہمیں جتنا اصرار خالق کے موجود ہونے پر ہے اتنا ہی اصرار ان کو مخلوق کے موجود ہونے پر ہے۔ ہم کہتے ہیں مخلوق کا موجود ہونا، آپ کہتے ہیں انسان کیا چیز ہے؟ آپ تصور دیں انسان کا۔ انسان کا صحیح تصور دینے میں یہ جتنا مغربی فلسفہ ہے بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، نہیں ثابت کر سکے۔ ان لوگوں نے بحث کی ہے انسان پہ، لیکن جہاں وہ پہنچتے ہیں انسان کے باطنی وجود پہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جس دن وہ مانیں گے کہ انسان کا کوئی باطنی وجود ہے، انہیں ماننا پڑے گا کہ انسان میں خیر اور شر ہے، اور خیر اور شر کو جب وہ مانیں گے تو لا محالہ پھر خدا کو بھی مانیں گے۔ اس لیے ان کا مقدمہ کمزور ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر بحث کی ہے انہوں نے فلسفے کے ذریعے بھی بحث کی، اور اصل قصہ یہ تھا کہ جب یونانی فلسفہ ہمارے یہاں آیا ہے تو اس وقت بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو چھیڑا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف حدیث ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ زیادہ ماہر نہیں تھے، اور وجہ اس کی یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے حدیث ابتدائی زندگی میں پڑھی نہیں تھی۔ تو وفات سے 2-1 سال پہلے انہوں نے ایک شافعی فقیہ کو بلایا گھر پہ اور ان سے صحیح بخاری وغیرہ پڑھی۔ باقی جو میدان ہے اس کے وہ بادشاہ تھے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے، اور غالباً کہ بہت مضبوط دلیل انہوں نے خدا کی دی ہے۔ غالباً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی نہ چپ ہونا چاہے تو پھر اس کی مرضی۔ کوئی آدمی اگر اس بات پہ اصرار کرنے لگے کہ یہ دن نہیں ہے رات ہے، تو اب رات کو اور دن کو پوری دنیا چاہے اس کی گواہی دے، اس کو نہیں منوایا جا سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلے میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو کہ خیر کیا ہے، اکملیت کہاں ہے، افضلیت کہاں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ادراک اس کا کرنے کے لیے کہ خیر کہاں ہے، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ شراب کا پینا خیر ہے یا نہیں، یہ جو آدمی پی رہا ہے اس کی کیفیت فیصلہ کرے گی کہ خیر ہے یا نہیں۔ بتوں کی عبادت خیر ہے یا نہیں۔ انسان جتنا بھی ادراک رکھتا ہے، تنہا اور مجرد عقل کے بلبوتے پر وہ خیر کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو توڑنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی عقل خیر کے تصور سے بہت نیچے ہے، اور انسان کے مدرکات، انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہے۔ وہ ایک دن فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ شر ہے، اور پھر اسے شام کو پتہ چلتا ہے کہ ان وجوہ کی بنا پر اس نے یہ کام اختیار کیا، کہتا ہے یہ خیر ہے۔ تو خیر اور شر کے ادراک کے لیے، خیر اور شر کی تفصیلات میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ادراک سے پرے بھی کوئی چیز ہو جو یہ فیصلہ کرے کہ یہ خیر ہے یا شر ہے، جو یہ فیصلہ کرے کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، جو یہ فیصلہ کرے کہ اس گوشت کا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا نہیں ہے اور مخلوق کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، تو آخر کون سی کسوٹی ہے جس پہ وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ رشتے ناجائز ہیں اور یہ کھانا جائز ہے اور یہ چیزیں درست ہیں اور یہ چیزیں غیر درست ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق اور خالق کے علاوہ جب کوئی نہیں ہے تو مخلوق تو عاجز آ گئی اپنی عقل کے تھوڑا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو فیصلہ پھر لا محالہ خالق کرتا ہے، اور خالق اپنے فیصلوں کے لیے جن کا انتخاب کرتا ہے ان پر وحی نازل کرتا ہے، انہیں کوئی پیغام دیتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، قطعی چیز ہے کہ خالق اور ہادی نہ ہو۔ خلق کیا نا اس نے مخلوق کو، اور ہادی نہیں ہے، نہ فطرت میں ہادی ہے نہ ہدایت میں ہادی ہے۔ اگر فطرت میں وہ ہادی نہ ہوتا تو آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ گائے بھینس اور جتنے جانور ہیں یہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے آگ میں منہ ڈال دیتے۔ انہیں اللہ نے فطرت پر پابند کیا ہے، ہمیشہ پانی پئیں گے پیاس کو دور کرنے کے لیے۔ یہ جبراً ان کے ساتھ خدا نے طے کر دیا ہے، ان کے لاشعور میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، ان کے بے شعور ہونے کے باوجود ان پر شعور جبراً ہے کہ یہ کام ہے جو تم نے کرنا ہے۔ کبھی شیر گھاس نہیں کھاتا، کبھی بلی گھاس نہیں کھاتی، بیمار ہو جاتی ہے تو کھاتی۔ ایسی حال انسان کا بھی کہ اگر اس مخلوق کی رہنمائی کے لیے کوئی نہیں ہے تو انسان اتنے بڑے فیصلے کیسے کرتا ہے؟ پھر لازم آتا ہے کہ اگر خدا نہیں ہے اور صرف عقل انسانی فیصلے کرنے کے لیے کافی ہے، تو اس پوری کائنات میں سب چیزیں توڑ دی جائیں۔
یہ قانون توڑ دیا جائے کہ اگر کوئی ظلم کرے گا تو اسے سزا ملے گی، کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے، کوئی سزا ہے ہی نہیں۔ عقل کب کہتی ہے کہ آخرت آئے گی اور آخرت کا نظام قائم ہوگا؟ اس موقع پہ شاید یہ بتانا مناسب ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کو پڑھنے کا اتفاق ہو تو ابو علی سینا کے کفر پہ 3 دلائل قائم کیے گئے کہ ابو علی سینا کافر ہے۔ ابو علی سینا کی شرح اشارات یہ جو رازی نے لکھی ہے، اور اشارات میں ابو علی سینا نے مختلف علوم پر بحث کیا، اس کی جو آخری جلدیں ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں، اور ابو علی سینا نے اس میں معرفت پر بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کیا، اور ابو علی سینا جیسا فلسفی وہاں لکھنے پہ مجبور ہوا ہے کہ غیب کی خبریں آتی ہیں اور غیب کے اخبار پہنچتے ہیں اور انسانوں کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اس کو ایک خواب میں دیکھا، اس نے کشف میں دیکھا، یا اس نے کوئی کسی کو بتائے بغیر اطلاع دے دی، یہ تشریح ہماری ہے، اور اس نے کسی چیز کے بغیر اسے اطلاع دے دی کہ یہ چیز پیش آنے والی ہے، یہ چیز ہونے والی ہے، اور وہ سچی ثابت ہو گئی، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر شرح اشارات میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی ہے۔ رازی اور غزالی اور یہ لوگ علم کلام کے بادشاہ تھے۔ علم کلام اس لیے نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرے، علم کلام تو اصل میں یہ تھا کہ الہیات کا دفاع کرے، جو غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پہ حملے ہو رہے تھے اس کا جواب دے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب مسلمان بھی اس درجے سے بھی گر گئے ہیں، کیونکہ ایمانی طاقت اور عقل کی قوت، جو عقل کی قوت کی کمی تھی، ایمانی طاقت اسے پورا کرتی تھی، اس لیے ایمان ان کا مضبوط تھا۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش کی کہ اگر کمزور ایمان بھی کسی انسان کا ہے تو اسے عقلی دلائل فراہم کیے جائیں۔ یہ کوشش ان میں بھی رہی، یہ کوشش مثنوی میں بھی ہوئی۔ امام غزالی اور مثنوی کے معروم رحمہم اللہ بادشاہ ہیں اس میدان کے، اور یہی وہ کوشش تھی جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساتیہ میں اور حجت اللہ البالغہ میں اور ساتیہ نہیں سطاعات میں، حجت اللہ البالغہ میں، ہمہات، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، انہوں نے کی کہ ایمان کی جو کمزوری واقع ہو گئی ہے عقلی دلائل کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے۔ ان سے پہلے یہ حال نہیں تھا، اس وقت ایمان ہی اتنا مضبوط تھا کہ وہ جانتے تھے کہ عقل کا دائرہ کار کیا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ تصرفات کیسے ہیں، تو اللہ کی ذات وہ ان تصرفات سے بالا ہے، وہ اس کی محتاج نہیں ہے کہ مادے سے مادہ پیدا ہو۔ وجود اپنے جنم میں اللہ کے ہاں عدم سے وجود بھی ہے، اور وجود اپنی اصل حیثیت میں خدا کا ہی محتاج ہے، ورنہ وجود کی تعریف آپ کیا کریں گے؟ خیر اور شر کو کون فیصلہ کرے گا؟ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ کوئی اور ہستی فیصلہ کرے، کوئی اور ہستی، اگر اس کو نہ مانا جائے تو پھر 10 آدمی کے قتل میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مر کے مٹی میں مل جانا ہے۔ حتیٰ کہ ابو علی سینا نے، جو اس کے کفر کی 3 بنیادیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام غزالی نے اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے ذکر کی تھی، ہم نے ان میں سے ایک بنیاد کو ختم کیا ہے۔ ہم نے ریکارڈ کروایا ہے کہ ان حضرات نے اگر اصل کتابیں دیکھی ہوتی تو وہاں کچھ اور لکھا ہے اور ان کو رپورٹ کچھ اور ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہے اصل کتاب دیکھی ہو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، لیکن اس میں عبارت تبدیل ہوئی ہو۔ ابو علی سینا نے لکھا ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر آخرت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا،
اور الزام یہ لگایا کہ ابو علی سینا آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے پوری تحقیق کے ساتھ 12-15 سال پہلے ریکارڈ کروا دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو اسے سن سکتے ہیں کہ ابو علی سینا نے آخرت کا انکار نہیں کیا۔ ابو علی سینا نے مادے کی بنا پر، عقل کی بنا پر، صرف اس مادیت کی بنا پر انہوں نے کہا کہ قیامت آنے کا کیا تمہارے پاس جواز ہے؟ عقل اس راہ میں اندھی ہے، عقل کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قبروں سے دوبارہ اٹھانا، اللہ نے کہا تستجیبون بحمدہ، تم جب قبروں سے اٹھو گے تو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اٹھو گے۔ تو اس لیے یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے کہا ہے، جو نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن اگر اٹھنے کا تصور نہیں ہے، یہ خیر اور شر کا تصور نہیں ہے اور عقل انسانی حاکم ہے، تو عقل انسانی کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ آخرت اور یہ سب چیزیں مانے؟ وہ کہتی ہے 10 آدمیوں کو قتل کر دو تو کوئی بات۔ انسانی فطرت کو اللہ نے پیدا کیا مرد اور عورت کے تعلقات پر، کیونکہ وہ ایک عمل ہے، اس کے ذریعے تخلیق ہے، وجود ہے، ایک نئی ہستی دنیا میں آتی ہے۔ عقل انسانی ثابت کر دے کہ 2 مردوں اور 2 عورتوں کی شادی کیوں ناجائز ہے، عقل انسانی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور آج عقل انسانی اس حد تک پہنچی ہے، آج سے 200 سال بعد عقل انسانی اس پر پہنچتی ہے کہ ایک انسان کا اور ایک بکری کا نکاح ہو جائے، بکری اس کے لیے بیوی کا کام کرے، اور وہ اس پہ پہنچتی ہے کہ انسان کا نکاح معاذ اللہ کسی عورت کا نکاح کسی کتے سے ہو جائے۔ عقل انسانی کہاں تک جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی فطرت سے ٹکر لے رہی ہے۔ ہدایت سے ٹکر ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اگر عقل انسانی وحی کے تابع ہو تو پھر ہے وہ ہدایت سے ٹکر لے رہی ہے، لیکن وہ فطرت سے ٹکر لے رہی ہے۔ اسی لیے آپ انسانوں کے اور جانوروں کی جنسیات پر ذرا غور کریں کہ جانوروں کے لیے اللہ نے یہ سارے طریقے کتنے آسان بنائے ہیں، اور مرد و عورت کو بہرحال کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اگر عقل انسانی ہی ہے اور باہر سے کوئی ہدایت آ کر اسے نہیں دے رہا اور کسی کا وجود ہی نہیں ہے، تو عقل انسانی پر عمل اگر کرنا ہے تو پھر یہ کرنا چاہیے، کیوں رکے ہوئے؟ اسی لیے مغرب کے جو فلاسفہ ہیں، وہ جو مشہور ہے جس کا نام بھی پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا، وہ ہیرا پھیری ہے ساری، کسی طرح خدا کے وجود سے ہیوم نے ساری ہیرا پھیری ہے۔ دلائل جو اس نے دیے ہیں نہایت چالاکی سے، ان دلائل کو آپ پڑھتے چلے جائیں، آخر پہ پہنچ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا خدا کا انکار ہے اور خدا کا انکار پھر بھی نہیں۔ اس لیے عقل انسانی کا اپنا ایک وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصرف ہے وہ مادے میں بھی ہوتا ہے، اور عقل معلوم اور موجود کا دائرہ ہے، بس اس سے زیادہ عقل کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ معلوم ہے کہ یہ موبائل فون ہے، موجود ہے، اس کا کوئی احاطہ ہے، عقل انسانی اس میں بات کر سکتی ہے، اس پہ تصرف کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اصل مصیبت یہ ہے کہ وہ جب اس بات پر آتی ہے کہ ایک موجود اور معلوم سے بھی بڑی کوئی ہستی ہے، اور وہ موجود اور معلوم سے ماورا ہے، اب اس تک پہنچنے کی راہ کیا ہے؟ وہ پاتی نہیں۔ جب وہ راہ نہیں پاتی تو پھر ٹکراتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ اس کا انکار کر دو، حالانکہ عقل انسانی کو اگر موجود اور معلوم کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے اس کے علم میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کے موجود ہونے کے اثرات ہیں۔ عقل کا اصل موضوع وجود کی حقیقت کو دریافت کرنا ہے۔ عقل کا اصل موضوع یہ ہے کہ وجود کی حقیقت کو دریافت کرے۔ اس لیے جب اسے وجود کی حقیقت دکھائی دے گی تو تب بات ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ وجود جو ماورائے عقل ہو، یہ عقل کے لیے ناقابل قبول ہے۔
اور جب موجود ماورائے عقل وہ بالکل اس کے لیے ناقابل قبول ہو جائے تو وجود تو کبھی بھی زمان و مکان سے نہیں نکل سکتا۔ عقل تشریح کرے، عقل بتائے زمانہ کیا خوبصورت بات آگسٹن نے کہی۔ اسے کہا اگر تم مجھ سے نہ پوچھو کہ زمانہ کیا ہے تو زمانہ ہے، اور اگر تم پوچھو تو زمانہ نہیں۔ یہ جتنے عرفاء ہیں، یہ جتنے اللہ کی معرفت، اگر کسی بھی، یہ ایک عقلی بات آپ غور فرمائیے اس پہ، کہ کسی بھی چیز کی حقیقت اگر موجود اسے نہیں پتا تو اس کا سارا علم فاسد ہے۔ وجود کی حقیقت نہیں نہ پتا تو اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جلائی جا سکتی ہے، اس چیز پہ رکھ کے کھانا کھاتے ہیں، یہ چیز اس پہ کپڑا رکھ کے کاٹتے ہیں، یہ چیز ایک کرسی کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور اس سے پوچھو یہ ہے کیا؟ وہ کہتا ہے اس کا پتہ نہیں۔ جب تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اسے ٹیبل کہتے ہیں، میز کہتے ہیں، وہ کرسی سے بنا ہے، لوہے سے بنا ہے، جب شے کی معرفت تمہیں معلوم نہیں ہے تو اس کے جتنے منافع ہیں تمہارا علم فاسد ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی نفع تم سے رہ جائے گا، تمہارا علم ہی کامل نہیں اس چیز کے بارے۔ اس لیے ہے تو کہہ دیتے ہیں، ہے بڑی بات، جتنا معلوم ہے اس کائنات میں سب کا سب مجہول ہے، جہالت ہے، اور جتنا وجود ہے یہ عدم وجود ہے اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اگر خدا کی معرفت ہے تو پھر معلوم بنتا ہے، پھر وجود بنتا ہے۔ اگر خدا کا ہی پتہ نہیں ہے تو جتنی معلومات ہیں سب مجہولات ہیں، جتنے وجود ہیں سب کل عدم قرار دیے جائیں گے، اس لیے کہ اسے یہ چیزیں اللہ تک پہنچاتی نہیں ہیں۔ سعدی نے اسی بات کو کہا، انہوں نے کہا ہر چیز جو میں نے پڑھی وہ باطل ہے، ہر وجود اپنے وجود میں ختم ہے۔ سعدی بے شوق از لوح دل نقش غیر حق، سعدی اللہ کے علاوہ دل میں جتنی چیزیں ہیں انہیں مٹا دے، ان چیزوں کو ختم کر، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ ہر وہ علم جس کے نتیجے میں خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ جہالت ہے۔ اسے منافع معلوم ہے، مضار نہیں معلوم کہ اس ٹیبل کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ شے کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ شے کی، چیز کی حقیقت سے واقف ہوگا تو پھر اس پہ نفع اور نقصان مرتب کر سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز اس کائنات کی وجود جو ہے وہ اپنے وجود کے اعتبار سے، آپ خود سوچیں کیا زمان اور مکان سے ماورا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ وجود زمانے میں ہوتا ہے، زمانہ اس کا ظرف ہے۔ زمانہ ایک چیز ہے، جیسے آپ دودھ کسی برتن میں ڈالتے ہیں تو دودھ مظروف ہے اور اس کا ظرف وہ برتن ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی مادے کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں عقل کی، یہ سب کی سب زمانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور زمانہ کیا ہے؟ عقل انسانی اس کی تشریح کرے، یہاں پہنچ کے ہار جاتے ہیں، اور عقل انسانی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کہ مادے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ مادہ، یہ ٹائم، وہی بات ہے کہ اس سے کہا اگر نہ پوچھو تو زمانہ ہے، اور اگر پوچھو تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود پر، یہ وجود ماننا ضروری ہے۔ اگر خدا کا وجود کوئی نہیں ہے تو پھر انسان کی رہنمائی کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، پھر ظلم بھی روا ہے، اور جو کچھ کرے سو روا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نقل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، پھر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں زمانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں مارتی۔
کوئی چیز موت نہیں دیتی، بس ٹائم ہے، گردش میں ہے۔ تو اس ٹائم کے فریم میں جو ظلم ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس ٹائم کے فریم میں جن لوگوں نے محنت کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے جتنے اللہ کے دوست ہیں اور گزرے ہیں، ان کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان اور عظیم ہستی کا ماننا کہ خدا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جو ان کی تعلیمات ہیں، جو چیزیں ہیں، اگر انسان اسے گہری نظر سے پڑھتا ہے تو اور سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید جا، یہ ایسا مقام ہے جہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء اللہ بھی اپنا وجود کھو دیتے ہیں، سر ادب اور احترام میں جھک جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک جملہ جو کہا ہے وہ معرفت باری تعالیٰ کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ یہ سارے کے سارے جو خدا کو مانتے رہے، خدا کے دوست رہے، عیسائیت میں، یہودیت میں، خود اسلام میں، ان لوگوں کی عقل اور ان کے شعور اور دانشمندی کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے، کرنا ایسے نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے تو انسان کی تشریح پہ نہیں آتے کہ انسان کی تشریح اگر مغرب مان لے، وہ جو دین سے منحرف ہیں، حیا آتی ہے ملحدین کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، وہ جو دین سے منحرف ہیں ان سے پوچھیں اخلاقیات کا کیا معیار ہے؟ کیا انسان کے لفظ کی، اس کے وجود کی تشریح بغیر اس کے باطن کے ہو سکتی ہے؟ اس لیے انفس و آفاق میں دلائل کم ہوتے ہیں اور باطن میں دلائل زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک ہے ظاہر کی دنیا اور ایک ہے باطن کی دنیا۔ سپنوزا نے تھا یہودی، لیکن خدا معلوم اسے کہاں سے یہ بات ملی تھی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں اور اس سے پڑھیں، جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھنے کا ہوا تو حیرت ہوئی کہ کہاں سے اس آدمی نے یا تو ابن عربی رحمۃ اللہ کا مطالعہ کیا ہے یا پھر اس کا کشف، اس کا ادراک اور اس کی مسلسل محنت نے اس پہ یہ راز کھولا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ظاہر اور باطن، انسان کے اندر کی دنیا باطنی وجود ہے اس کا اور ایک ظاہر کا وجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات غزالی رحمۃ اللہ نے بھی کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کا جو حاصل ہے وہ ہوگا تو کچھ بنے گا، وگرنہ کسی بھی شے کا تصور محمل ہے۔ ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے، اشیاء کا بھی کچھ باطن ہے، کچھ ظاہر ہے۔ انسان کے وجود میں باطن یقیناً ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انفس و آفاق، علامہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے نا لینن خدا کے حضور میں، اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ عقل جو ہے نا یہ کسی جگہ ٹھہرتی ہی نہیں تھی، آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، تھا جس کو سمجھتا ہے میں کلیسا کی خرافات، کہ یہ کلیسا کی اپنی خرافات پاگل پنا ہے، ورنہ آخرت کا کوئی وجود نہیں، لیکن رہا نہیں جاتا۔ اس کے آخری دو شعر کہے بغیر علامہ ہوتے تو آج رونے کی بجائے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیٹتے۔ جو انہوں نے آخری دو شعر کہیں، انہوں نے کہا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر عمل مکافات۔ یہ عمل مکافات ہی تو جاری نہیں ہو رہا، یہ کبھی عمل مکافات جاری ہو جائے تو کائنات سے ظلم کا وجود مٹ جائے، اور یہ عمل مکافات اگر جاری نہیں ہوتا اور عمل مکافات ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو آٹومیٹیکلی چل رہا ہے، تو اس دنیا میں یہ پھر شر کیوں ہے؟ جتنے مذہب سے انحراف کرتے ہیں
ان کی گاڑی یہی 4 پہیوں پہ چلتی ہے یا 2 پہ؟ خیر اور شر کیا ہے؟ جبر اور قدر کیا ہے؟ اللہ کا وجود، اللہ کا وجود تو بعد کی بات ہے نا یار، انسان کا وجود کیا ہے؟ انسان کی تعریف کرو کیا ہے؟ انسان کی تعریف میں اگر باطن کو شامل کیا جائے گا کہ انسان کے باطن میں کچھ ہوتا ہے، دل پہ کچھ اثر ہوتا ہے، دل کسی چیز کو مانگتا ہے، دل کبھی روتا ہے، دل محبتوں اور نفرتوں کے احساسات کو گوارا کرتا ہے، لا محالہ اللہ کی طرف جانا پڑے گا، اللہ کی طرف نہیں، ایک ایسی ذات جو احساس سے ماورا ہے، اس کی چیزیں، اس کی نشانیاں، اشیاء، یہی بات ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس عقل کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کے اعتبار سے خدا معلوم نہیں ہے، یہ عقل اس کا احاطہ نہیں کرتی، عقل اس تک بات بالکل مجرد عقل اس تک نہیں پہنچتی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے عرض کیا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ خدا محسوس ہے، معلوم نہیں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ اس جملے کو پورا کیا تھا، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خدا محسوس ہے اور مخلوق معقول ہے۔ اس لیے انسان کا باطن خود اس کی ذات اور اس کا تصور یقیناً الگ الگ چیزیں، ایک ہے خدا کی ذات کا ہونا اور ایک ہے اس کا تصور فرضی طور پر قائم کرنا۔ یہ فلاسفہ کو آپ پڑھیں، کئی فلاسفہ ایسے ہیں جنہوں نے کہا اگر خدا نہیں بھی ہے نا تو یہ خدا گھڑنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو ان کی حدود میں رکھا جائے۔ آخرت میں جواب دہی کا تصور مضبوط ترین چیز ہے، احتساب، قبر کا عذاب، یہ سب کی سب چیزیں مضبوط ترین چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کو بن خدا کے دیکھے کرپشن سے باز رکھتی، بن مانے کرپشن سے باز رکھتی۔ اگر کوئی شخص نہیں مانتا مذہب کو لیکن یہ مانتا ہے کہ آخرت میں کہیں نہ کہیں جواب دینا ہے، قبر میں عذاب ہوگا، میں جب جاؤں گا تو پوچھا جائے گا، یہ اس کو کرپشن سے باز رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں، خدا نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں جواب دینا ہے، تو جس کو وہ کہتا ہے نا اسے ہی ہم خدا کہتے ہیں۔ اس لیے انفس و آفاق، انفسی دلائل جو ہیں، اس کے ہونے کے باہر کے جو دلائل ہیں یہ متغیر ہیں۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، علامہ اقبال نے جو انفس و آفاق کا ذکر کیا ہے یہ ان کا تصور بنیادی طور پر نہیں ہے، مثنوی معروم میں بھی یہی تصور ہے، وہاں بھی یہی تصور، حکیم سنائی کے یہاں بھی یہی تصور ہے، اور خود قرآن بھی یہی کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور میں اپنے ہونے کے دلائل لوگوں تمہیں دوں گا فی الآفاق، اس پوری پھیلی ہوئی کائنات میں، وفی انفسہم، اور لوگوں کے اپنے اندر سے، یہ عالم انفس پوری کائنات، عالم آفاق پوری کائنات، اور عالم انفس اندر انسان کا باطن، یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ سپنوزا نے یہ کہا، وہ کہتا ہے جب دونوں یہ مل جاتے ہیں، عینیت ہے ان میں اور بالکل ایک ہی ہیں، تو یہاں سے پھر وہ تصور خدا شروع ہوتا ہے۔ یہ اس نے دلیل دی ہے اور بہت مضبوط دلیل دی ہے، اسی سے پھر وہ وحدت الوجود تک پہنچا ہے۔ وحدت الوجود باری تعالیٰ کو ماننے کا ایک فلسفہ، وحدت الشہود ایک فلسفہ، لیکن سپنوزا کو یہ وحدت الوجود کی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی اور ایک اس کا تصور ہے، تو ظاہر جو ہے یہ تغیر پہ مشتمل ہے۔ سائنس ان تغیرات کو کرتی ہے، اس لیے سائنس جب ان تغیرات کو کرتی ہے تو وہ اس کے مقابلے میں انسان کا جو باطن ہے اس میں سکون ہے، اس میں سکوت ہے، اس میں احساس ہے، اس میں محبتیں ہیں، اس میں نفرتیں ہیں، اس میں چاہت ہے، اس کو خوبصورتی کا احساس ہے، بدصورتی کا احساس ہے، انسان کے
انفس میں، اس کے اندر خدا کے ہونے کی، خدا کو تسلیم کرنے کی، خدا کو ماننے کی صلاحیت ہے، اور وہ مانتا ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے دلوں میں ان کی روحوں سے پوچھا لست میں تمہارا پروردگار، قالو ان کا کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ جو اس نے انفس میں، اندر روح میں قوت احساس رکھی ہے، یہ قوت احساس کبھی نہیں مرتی۔ اسی لیے بڑے بڑے دین سے ہٹنے والے جب انجام کار کو پہنچے تو انہوں نے اس بات کو جانا، اور اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجزیہ کیا ہے انسان کا، وہ تجزیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اندیکھے ہوئے حقائق جو ہیں انہیں ماننا زیادہ ضروری ہے بنسبت ان حقائق کے جو تم دیکھتے ہو۔ اندیکھے حقائق ہیں، اس حقیقت کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ جو اندیکھے حقائق ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، جن کو انسانوں نے نہیں دیکھا۔ اس پہ بات کریں گے کہ مخبر صادق کی خبر کا اعتبار کیوں ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اگر فلسفہ اور منطق نہ پڑھی ہوئی ہو تو اصول فقہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اصول فقہ کی انتہائی کتابیں، فلسفے میں ملا صدرہ کی کتابیں، ملا صدرہ کی وہ کتابیں جو انہوں نے انتہا پہ پہنچ کے لکھی۔ شیعہ سنی اس بحث میں نہیں ہم پڑھ رہے، ملا صدرہ یقیناً شیعہ تھے، اور شیعہ کے ان اکابرین میں سے تھے جن کا علم سند کے طور پہ علامہ دوانی اور یہ صدر المطلعین، یہ ملا صدرہ جو ہیں یہ کوئی معمولی لوگ تھوڑے ہی تھے۔ انہوں نے عرفان کے لیے اپنی زندگی کھپا دی، اور جب وہ ان تنہائیوں سے لوٹ کر آئے ہیں تو پھر انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ کمال کی چیزیں تھیں۔ اس لیے کثر اسنام الجاہلیہ ان کی دیکھیں تو انسانی روح جس طرح سے بدلے گی اس پہ انہوں نے بحث کیا ہے۔ ہمارے یہاں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے بھی بحث کی۔ تو اساتذہ سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر کسی انسان نے منطق اور فلسفہ صحیح طور پہ نہیں پڑھا تو اصول فقہ کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ حسامی اور مسلم الثبوت، اب کہاں گئے وہ علماء جو یہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصول فقہ سمجھ میں ہی نہیں آتے جب تک کہ ان چیزوں کو پڑھا ہوا نہ ہو۔ اس میں منطق میں یہ انتہائی مضبوط دلیل انہوں نے دی ہے۔ ممکن ہے ہم سے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہو، آپ اسے کتابوں میں دیکھ لیجئے گا اگر بیان میں کوتاہی ہے۔ ایک ہوتا ہے صغرا، ایک چھوٹی چیز، اس پہ وہ کہتے ہیں کبرا، وہ انسانوں کا تجزیہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو وجود ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ عقلی اور اخلاقی، یہ دو جمع ہو جائیں، عقلی اور اخلاقی، اخلاقی اور عقلی یہ اس پہلی بحث سے ذرا الگ بات کریں، پھر ہم اس پہ آتے ہیں صغرا اور کبرا۔ انسان کی حیثیت عقلی ہے اور اس کے ساتھ اخلاقی ہے۔ یہ عقل اور اخلاقیات دونوں جب مل جاتی ہیں تو ہم اسے ہی مذہبی انسان کا نام دیتے ہیں۔ بحث اس پہ آتی ہے کہ عقل تابع کس کی ہے۔ اگر عقل منمانی ہے اور وہ کسی کی تابع نہیں ہے اور وہ کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی، تو ایسی عقل کے دائرہ کار میں رہ کے تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اس عقل کے ماورا، اس کی دائرہ کار سے باہر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں عقل گمراہی کا سبب بنتی ہے، اس لیے کہ اسے حقیقت وجود کا نہیں پتہ، اسے وجود کی معرفت حاصل نہیں۔ انسان کا وجود زمانے میں ہے، ہر چیز کا وجود زمانے میں ہے نا، یہ منطقی بات ہے۔ ہر چیز کا وجود زمانے میں ہے، زمان سے باہر وہ نکل نہیں سکتا۔
حتیٰ کہ مکان سے باہر نہیں نکل سکتا. زمان اور مکان سے انسان باہر نہیں نکل سکتا. ایک صوفی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے. اس نے کہا جب وہ دنیا میں تشریف لے آئے تو اس کے بعد جب انہوں نے زمان و مکان سے اپنا پاؤں نکالا تو ساری کائنات ساکن ہو گئی. کہا وہ اس قدر مبارک وجود ہے کہ معراج میں تشریف لے گئے اور زمان و مکان کو عبور کر کے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں زمانے کا تصور نہیں تھا. انسان سوچ ہی نہیں سکتا. عقل انسانی کسی بھی آدمی کو لے آئیے جو زمانے کے وجود کے بغیر وجود کا سوچے. اب جب بھی کسی چیز کو سوچیں گے مکان میں، ٹائم اینڈ سپیس میں ہی سوچیں گے نا. اس سے بڑھ کے انسانی عقل ٹائم اور سپیس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور چلی ہے اس کا احاطہ کرنے جو ٹائم اور سپیس کو پیدا کرنے والا. اگر وہ پیدا کرنے والا نہیں ہے تو یہ ٹائم اور سپیس کہاں سے آ گیا؟ وہ صوفی کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مسعود وجود کو دیکھو کہ جب وہ اس کائنات میں آ گئے تو جس وقت انہوں نے ٹائم اور سپیس سے باہر قدم رکھا ہے ساری کائنات رک گئی. ان کے وجود مسعود ہی سے یہ کائنات جاری ہوئی ہے اور انہی کے دم سے زندگی. آپ نہ مانیں، ظاہر ہے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن وجود زمانی ہے. غزالی کہتے ہیں وجود زمانے میں ہوتا ہے اور انسان موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے انسان زمانی ہے. یہ منطق ہے. منطق ریاضیاتی نتائج کو جنم دیتی ہے. 2 اور 2 4، 2 جمع 2 4. اس اصول کو توڑ لیں. اب ظاہر ہے کہ عقل انسانی کے بس میں نہیں ہے. یہ عقل انسانی مرنے کے بعد جب عالم ارواح میں پہنچتی ہے تو جو ریاضی کے قاعدے اس کے ہوتے ہیں وہ پھر وہاں جا کر ٹوٹتے ہیں. ہیوم یہ کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے کل سورج طلوع اور روشنی نہ ہو، اور ہم اگر یہ کہہ دیں تو عذاب ہے کہ کیسی احمقانہ باتیں. احمق کس کو کہتے ہیں؟ احمق اس کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے حقائق دیکھے اور پھر بھی اعتراف نہ کرے. تو سوچنا چاہیے پھر کون احمق ہوا. اس لیے انسان زمانے کا ہے، حصہ ہے. حل اتى علی الانسان شیء من الدہر، کہ انسان پہ ایک ایسا زمانہ نہیں آیا. لم یکن حل اتى الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان جو تھا وہ ذکر کیے جانے کے قابل ہی نہیں تھا، کوئی بات ہی نہیں کرتا. پھر ہم نے اسے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سماعت دی، ہم نے اسے بصارت دی. انسان زمانے سے باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ مکان، ٹائم اور سپیس کا جو فریم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رہنا اسی میں ہے. جب انسان کا وجود زمان و مکان میں گھرا ہوا ہے تو وجود زمانی میں موجود ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس سے کہ اس زمان و مکان کے اندر کے علاوہ کوئی چیز موجود ہے. وہ جو چیز موجود ہے نا اس زمان و مکان سے بھی ماورا، اسے ہی ہم خدا کہتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو ٹائم کہاں سے آ گیا؟ سپیس خود کہاں سے آ گئی؟ اس لیے جو لوگ اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یک شیئا، اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اور تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بادل کو اور خدا بادلوں کے سائے میں، اور اس طرح کی جتنی روایات آتی ہیں نا، یہ جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی انہیں چاہیے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے خدا کہاں تھا. وہ کتاب اگر سمجھ جائیں نا، سمجھ جائیں پھر بات کریں. اس سے وجود ان چیزوں کی قیودات سے نہیں نکل سکتا. تو لازمی ہے کہ مانا جائے کہ اس کے علاوہ اس کائنات میں اس سے ماورا کوئی ہے. وہ جو ماورا ہے بس اسی ہم خدا مانتے ہیں.
انشاءاللہ آج تو وقت پورا ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ اس پہ پھر مزید بات کریں گے. اجازت. جی، دو چیزوں پر مفتی صاحب ذرا کچھ فرما دیں. ایک تو سوال جو موردین کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ خیر کے بارے میں، کہ جو خیر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک امت کو ایک خیر دی اور دوسری امت کے لیے وہی خیر جو ہے وہ جائز نہیں تھی، تو جائز اور ناجائز جو ہے وہ بدلتی رہی. تو اگر خدا جو ہے وہ کامل ہے تو یہ خیر کی جو چیزیں اللہ نے بتائی ایک امت کو، وہ دوسری امت کے لیے وہ ناجائز کیسے ہوگی؟ یہ ان سے پوچھئے کہ خیر زمانے کے وجود سے باہر تھی، خیر زمانے کے اندر ہی تھی نا. جی، تو زمانے کے تغیر سے خیر کے تغیر پہ فرق نہیں پڑنا تھا. یہ ان سے پوچھئے، کریں گے بات اس پہ. بلکہ خیر اور شر پہ تو ہم نے مستقل ایک پورا ریکارڈنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ خالد صاحب جو چیزیں ایک بار ہو گئی ہیں بار بار کون دہرائے، جی بھی نہیں چاہتا، تکرار کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ آگے چلے. جی مفتی صاحب. اور دوسرا سوال مفتی صاحب، جو پچھلی مرتبہ جو مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں ان کی آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس میں ایک طرف تو یہ بات ہوئی کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن دوسری طرف جو انصاف کی بات، اگر یہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو ایکول اپرچونٹی دی جائے. تو اس میں جو غیر مسلم میں گھر پیدا ہو گیا تو وہ تو جنت کا حصول جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اور ایک مسلمان ہے اس کو ایک پیدائشی طور پہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ جنت جو ہے اس کے لیے پہلے لکھ دی گئی ہے، اگر وہ اسی عقیدے پہ اور اچھے اعمال کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گیا تو وہ جنت میں شامل ہوگا. تو یہ ایک طرح سے ڈسپیرٹی نظر آتی ہے مسلمان اور غیر مسلم کی پیدائش کے وقت سے ہی. دوسری طرف نہیں نظر جاتی کہ اگر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے ڈبل اجر دیا جائے گا. ہمیں نماز کا مثلا 50 گنا ثواب ملتا ہے تو اسے 100 گنا ملے گا. اللہ کا قرب اس کے لیے حاصل کرنا آسان ہے بنسبت اس کے جو پیدائشی مسلمان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ قرآن کریم کو دیکھیں نا، 21ویں پارے کے آخر پہ کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کی بیویوں اگر تم نیکی کا کام کرو گی تو ہم تمہیں دگنا اجر دیں گے، اور اگر تم کسی خرابی میں مبتلا ہو جاؤ گی تو تمہیں عام لوگوں سے دگنا عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم میں سے کسی کو عذاب میں ڈال دے. دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا، ان کے لیے کریڈٹ بھی زیادہ ہے، ان کے لیے انعامات بھی زیادہ ہیں. وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی فارغ ہو گیا سارے گناہوں سے سوائے حقوق العباد کے، اور اگر اس سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجر ڈبل دیا جائے گا. اپنے نبی کو جو پہلے مانتا تھا کسی بھی مذہبی پیشوا کو، اور پھر مجھے مان لیا تو ڈبل اجر ہے اس کے لیے، ساری زندگی ڈبل اجر ہو گیا. اور یہ کہ غیر مسلم کو عذاب دیا جائے گا، کیوں؟ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی شاید عرض کیا تھا، اور اس پہ تفصیل سے آپ سن سکتے ہیں عقیدے کے بیانات میں، کہ یہ عقیدہ ایسا ہے جو ماتریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان مختلف ہی رہا ہے. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ایک ہی تھے. ظاہر ہے کہ حقیقت میں تو ایک تھے ہی، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ جس تک اسلام کا پیغام خود اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا اس سے قیامت میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی سوائے حقوق العباد کے، باقی کوئی پوچھ نہیں. اب اللہ ان کے ساتھ کرے گا کیا؟ یہ ہر ایک کا اجتہاد ہے، اپنی اپنی رائے، لیکن سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اسے عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ خلاصہ ہے ساری گفتگو کا جو شاید 1-1.5 گھنٹے پہ مشتمل. جی اجازت.